موٹر وے حادثہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ روایتی طریقہ اور جیو فینسنگ کی مدد سے 72 گھنٹے کے اندر پولیس نے دونوں ملزمان کا سراغ لگانے کا دعویٰ کر دیا، جن میں سے ایک مرکزی ملزم عابد جو کہ بہاول نگر کے گاؤں فورٹ عباس کا رہائشی ہے، اس پر ڈکیتی اور ریپ کے مقدمات درج ہیں، لیکن ہر دفعہ سیاسی پشت پناہی پر یہ بچ جاتا تھا۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس نے 2013 میں ایک گھر میں گھس کر ڈکیتی کے دوران ماں اور بیٹی کو اپنے ساتھیوں سمیت زیادتی کا نشانہ بنایا، جس پر مقدمہ درج ہوا، لیکن یہ کچھ عرصہ بعد رہا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کھل کر وارداتیں کرنا شروع کر دیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ موٹر وے پر اس سے پہلے بھی اسی مقام پر وارداتیں کرتا رہا، کیونکہ اس جگہ نیچے ایک گھاٹی کے ساتھ گھنا جنگل ہے جہاں یہ وارداتیں کرتے رپوش ہو جایا کرتا تھا۔ جائے واردات سے ملنے والے ڈی این اے کو جب اس ملزم کے ریکارڈ میں موجود ڈی این اے سے ملایا گیا تو وہ میچ کر گیا۔ اس کے نام پر 4 سمز تھیں۔ اس کے سمز پر سیو نمبروں کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو ان نمبروں میں سے ایک نمبر واردات والی رات اسی جگہ زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا جہاں واردات ہوئی تھی۔ اس نمبر کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو وہ وقار الحسن نامی شخص کے نام پر تھی، جو کہ شیخو پورہ کا رہائشی تھا۔ چنانچہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب انعام غنی نے ایک پریس کانفرنس کی اور ملزمان تک پہنچنے کی خبر بریک کی اور کہا گیا کہ ملزمان کو جلد پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ملزمان پولیس کے چھاپے سے پہلے فرار ہو گئے۔ لیکن کہانی میں ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب ملزم وقار الحسن سی آئی اے ماڈل ٹاؤن پیش ہو گیا اور صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ سم بے شک میرے نام پر ہے، لیکن وہ اس کا سالہ عباس استعمال کرتا ہے جس کے ملزم عابد سے تعلقات ہیں، اور ملزم وقار الحسن کا عابد کے ساتھ اس واقعہ میں شامل ہونے کا الزام بے بنیاد ہے۔ نیز اس کا کبھی بھی اور کسی بھی تھانے میں کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میڈیا نے جب متعلقہ تھانوں سے ریکارڈ چیک کرایا تو کہیں بھی وقار الحسن کا ریکارڈ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل علاقہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ وقار الحسن ایسا لڑکا نہیں ہے، وہ 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کا باپ ہے اور کبھی بھی کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں رہا۔ پھر جب متاثرہ خاتون کو وقار الحسن کی تصاویر واٹس ایپ کی گئیں تو اس نے بھی اس کے واردات میں شریک ہونے کی نفی کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی پنجاب کو اتنی جلدی ملزمان تک پہنچنے کی خبر بغیر تصدیق کے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پولیس کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے پہلے سی سی پی او کا غیر ذمہ دارانہ بیان بھی سامنے آیا جس کی شدید مذمت کی گئی۔ اس سے قبل ڈولفن اہلکار کے بیانات بھی جھوٹ کا پول خود کھول رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ 2:49 پر کال موصول ہوئی اور 2:53 پر ڈولفن اہلکار جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے۔ کیا صرف 4 منٹ میں ملزمان یہ تمام کارروائی کر کے فرار ہو گئے؟ جبکہ کال ایک راہگیر نے گزرتے ہوئے 15 پر کی جب ملزمان عورت کو گاڑی سے باہر کھینچ رہے تھے اور اسے تھپڑ مار رہے تھے۔ اس سے قبل خاتون کی گاڑی خراب ہوئی تو خاتون نے فوراً 130 پر کال کی تو 3 منٹ اور 50 سیکنڈ کال کے دوران خاتون موٹر وے پولیس سے درخواست کرتی رہی کہ اس کی گاڑی خراب ہو چکی ہے یا پیٹرول ختم ہو چکا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی تکرار جاری رہی کہ یہ علاقہ موٹر وے پولیس کی حدود میں نہیں آتا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک خاتون کسی مدد کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی نہ آیا اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ آخر کب تک ہمارے ادارے عوام کے ساتھ مذاق کرتے رہیں گے اور معصوم اور بے گناہ شہری لٹتے رہیں گے؟ آخر کب پولیس میں اصلاحات لائی جائیں گی؟ آخر کب اس ملک کا فرسودہ نظام اسلامی نظام کہلانے کے لائق ہوگا؟ آخر کب انصاف کا بول بالا ہوگا؟ آخر کب ملزمان کو قرار واقع سزائیں دی جائے گی؟ اپنی قیمتی آراء اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔